الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہمیشہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، کوئی غم اور پریشانی آپ کے پاس نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری نیک اسباب پیدا فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اور ہمارے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، معاف فرما کر اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 10۔ لیسن نمبر 10 ہے ہمارے پاس لیسن نمبر 10 ہے ہمارے پاس سکون یعنی جزم۔ اب سکون یا جزم دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، ایک ہی علامت کے نام ہیں۔ ان کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کے کیا رولز ہیں، اور اس میں ہمیں کون سے لیٹرز کا دھیان رکھنا ہے اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے، لیسن کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آسانی سے مل سکے اور آپ آسانی سے اپنی تجوید کو درست کر سکیں۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ ہمارے پاس ہے سبق نمبر 10، لیسن نمبر 10، جزم یا سکون۔ جزم کس کو کہتے ہیں؟ جزم یہ چھوٹا سا دال کی جیسے چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، اس کی شیپ جیسے دال ہوتا ہے، دال بڑا ہوتا ہے اور یہ دال کی جیسے چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اس کی شیپ آپ دیکھو تو یہ ایسے مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب جزم والے جس حرف کو کیا کہتے ہیں، یعنی اب جس طرح یہ با کے اوپر یہ حرف یہ علامت جزم کی آ گئی ہے، اب جس بھی حرف کے اوپر یہ جزم کی علامت آئے گی تو اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں، چونکہ یہ خود سکون ہے۔ سکون مطلب اس کو کوئی حرکت نہیں دی جاتی، یہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ کوئی حرکت نہیں کھاتا، لفظ کوئی حرکت نہیں کھاتا، تو اس وجہ سے اس کو سکون کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جس کے حرف کے اوپر یہ آ جائے وہ حرف خود ریڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اب جس طرح یہاں با کو خود نہیں ریڈ کریں گے ہم، یہاں پر فرضی طور پر ایک ہم نے با کے پہلے ہم نے حمزہ کو لگا دی اور حمزہ کے اوپر ایک زبر ہے، تو اب ہم اس با کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم با کو حرکت نہیں دیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ یہاں پہ دیکھیں با بلو کلر میں ہے، چونکہ تجوید میں کچھ کلرز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رولز کو یاد رکھنے میں آسانی رہ سکے، اور کچھ چیزوں کو رولز کلرز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے تاکہ ان کلرز کی وجہ سے آپ کو رولز یاد رہ سکے بآسانی سے۔ تو یہاں پہ با بلو کلر میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ با کے اوپر ہم با جب بھی ساکن ہوگا تو اس کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے۔ با زبر اب، حمزہ با زبر اب جو قلقلہ ہے وہ آواز پلٹ کے آتی ہے، ایک جنبش ہوتی ہے حرف میں۔ حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ اب دیکھیے تو با میں ایک جنبش ہو رہی ہے، اس کے بعد پلٹ کے آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ با اور اس کے ساتھ اور جو دوسرے قلقلہ لیٹرز ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں۔ تو حمزہ تا زبر ات، تا کو کوئی حرکت نہیں دیں گے چونکہ یہ قلقلہ لیٹرز میں نہیں ہے، تو اس کو ہم نارملی پڑھیں گے اور اس کو ساکن ہی رکھیں گے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔ یہاں پہ ہم ملتی جلتی آواز کی جو لیٹرز ہیں ان میں بہت زیادہ فرق اور خیال رکھیں گے، چونکہ جو لیٹرز کی آواز آپس میں میچ کرتی ہے، جو سیملر لیٹرز ہیں ہم آواز لیٹرز ہیں ان کی آواز میں ہم نے ڈیفرنس رکھنا ہے۔ جیسے اب سا ہے، اس کو ہم اس اف اس نارملی پڑھیں گے، اس کو ہم اس 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 نہیں پڑھیں گے چونکہ وہ پھر سین کی آواز میں چلا جاتا ہے، وہ سین لیٹر کی آواز میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح یہ پھر غلط ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم سافٹ ہی پڑھیں گے، اس اف اس۔ حمزہ جیم زبر اج، اب جیم بھی بلو کلر میں ہے تو اٹس مین کہ جیم بھی قلقلہ لیٹرز میں سے ہے، تو جیم کو بھی ہم جب پڑھیں گے تو اس کو قلقلہ کریں گے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے ہم۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح،
आह, एह, ओह। याद रहे हा को हम हलक से पढ़ते हैं, जब आप इसको पढ़ते हैं तो एयर बाहर आती है, एक हवा आती है मुंह से। आह, एह, ओह। हमजा ख्वा जबर अख, हमजा ख्वा जेर इख, हमजा ख्वा पेश उख, अख, इख, उख। अब जो ब्लू ग्रीन कलर है ये मोटे हरूफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हाथ मोटे पड़े जाते हैं, जहाँ मोटा मोटा पड़ा जाता है उसके लिए ग्रीन कलर तजवीद में यूज होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे हम इसको मोटा करेंगे। आख, इख, उख। हमजा दाल जबर अद, हमजा दाल जेर इद, हमजा दाल पेश उद, अद, इद, उद। अब देखिए दाल भी ब्लू कलर में है, यहाँ पे भी कलकला हो रहा है, दाल को हम पढ़ रहे हैं तो इसको हरकत दे रहे हैं, यानी हम इसको हिला के पढ़ रहे हैं। जब भी ये कलकला लेटर साकिन होंगे तो इनके ऊपर हम कलकला करेंगे। इनकी वजह ये सुकून का साइन होता है, वैसे ये इन लेटर्स पे कलकला नहीं होता, लेकिन जब भी ये साकिन होते हैं तो ही हम इनके ऊपर कलकला करते हैं। हमजा जाल जबर अज, हमजा जाल जेर इज, हमजा जाल पेश उद, अज, इज, उद। अब ख्याल रहिए कि अब इस जाल को भी हम सा की तरह सॉफ्ट ही पढ़ेंगे, इसको हम जा की आवाज में नहीं लेके जाएंगे। अगर हम इसको पढ़ें अज, इज, उज तो ये गलत है। तो इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो है अज, इज, उज। हमजा रॉ जबर अर, हमजा रॉ जेर इर, हमजा रॉ पेश उर, और इर, उर। अब आप देखें तो रॉ को हम प्रीवियस लेसन में भी हमने देखा था कि रॉ के ऊपर जब जबर या पेश आती है तो रॉ को बोल्ड पढ़ते हैं। अब देखिए रॉ यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, बट यहाँ पे ये ग्रीन नहीं है क्योंकि रॉ के ऊपर जबर हो या रॉ के पहले वाले लेटर के ऊपर जबर हो और रॉ खुद साकिन हो, रॉ साकिन हो और उसके पहले वाले लेटर के ऊपर भी जबर आ रही हो तो भी रॉ बोल्ड यानी मोटी ही पड़ी जाएगी। और इर, अगर जेर आ जाएगी रॉ से पहले या रॉ के नीचे तो भी रॉ लाइट यानी बारीक पढ़ेंगे। इस तरह रॉ के ऊपर पेश हो या रॉ साकिन के पहले वाले हाथ के ऊपर पेश आ जाए तो भी रॉ मोटी पड़ी जाती है। हमजा रॉ पेश उर, और इर, उर। हमजा जा जबर अज, हमजा जा जेर इज, हमजा जा पेश उज, अज, इज, उज। इसमें विस्लिंग होती है। हमजा सीन जबर अस, हमजा सीन जेर इस, हमजा सीन पेश उस, अस, इस, उस। ये भी विस्लिंग लेटर है। हमजा शीन जबर अश, हमजा शीन जेर इश, हमजा शीन पेश उश, अश, इश, उश। हमजा सौद जबर अस, हमजा सौद जेर इस, हमजा सौद पेश उस, अस, इस, उस। स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, ये देखिए भी ग्रीन कलर में है, हमजा को नहीं, हम स्वाद की आवाज को मोटा करेंगे। अस, इस, उस। हमजा दौद जबर अद, हमजा दौद जेर इद, हमजा दौद पेश उद, अद, इद, उद। दौद को भी मोटा पढ़ेंगे, ये भी ग्रीन कलर में, ये बोल्ड लेटर्स में आता है। हमजा तौ जबर अत। अब आप देख रहे हैं तो खुद भी ग्रीन कलर में है और तो के ऊपर जो सुकून का साइन है वो ब्लू कलर में है, क्योंकि तो भी कलकला लेटर्स में है, ये बोल्ड लेटर्स में भी आता है और कलकला लेटर्स में भी आता है, मोटा भी पढ़ा जाता है और उसके ऊपर जब ये साकिन होता है तो इसके ऊपर कलकला भी होता है। अब दो कलर्स का मतलब है कि इसके ऊपर दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, एक तो मोटा पढ़ेंगे, दूसरा जब ये साकिन हो रहा है तो इसके ऊपर हम कलकला करेंगे। हमजा तो जबर अत, हमजा तो जेर इत, हमजा तो पेश उत, आतो, इतो, ओतो। याद रखिए इसको ता की आवाज में लेके नहीं जाना, ता जो 2 डॉट्स वाली ता है वो लाइट पड़ी जाती है, जबकि ये मोटी पड़ी जाती, मोटा पड़ा जाता है। हमजा वा जबर अव, हमजा वा जेर इव, हमजा वा पेश उव, अव, इव, उव। अब यहाँ पे भी देखिए वा भी मोटा पड़ेगी हम और सॉफ्ट पढ़ेंगे, इसको भी हम हार्ड नहीं करेंगे, वो फिर जा की आवाज में चला जाता है। बोल्ड करेंगे और सॉफ्ट पढ़ेंगे इसको, जैसे हमने सा और जाल को सॉफ्ट पढ़ा था इस तरह ज़ा को भी हम सॉफ्ट पढ़ेंगे। अव, इव, उव। तो ये या तक इसी तरह ही रीड होंगे, ये सारे हर्फ इसी तरह, उनको हम हमजा के साथ मिला के इसी तरह ही पढ़ेंगे, उनको साकिन रखेंगे।
یہ تھے کلکلا لیٹرز ہمارے پاس جو کہ آپ نے اس لیسن میں ریڈ کیے. ایک کلکلا لیٹرز اس میں نہیں ہے, وہ ہے قاف, بولڈ قاف جو ہوتا ہے 2 ڈاٹس والا, وہ بھی کلکلا لیٹرز میں آتا ہے, وہ بھی جب ساکن ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی کلکلا ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل ساری کلکلا لیٹرز کی الگ ویڈیوز بنی ہوئی ہے, ساری ڈیٹیل آپ کو آئی بٹن میں مل سکتی ہے, وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بولڈ لیٹرز کے جو رولز ہے, تفخیم اینڈ ترقیق کے جو قاعدے ہیں, کب موٹا پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے,